سورہ توبہ 11واں پارہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، جو نیک لوگ ہیں ان کے قریب رہا کرو، ان کی سنگت میں رہا کرو، ان کے قریب بیٹھا کرو۔ ایک اللہ نے یہ بھی طریقہ بتایا کہ نیک لوگوں کی سنگت، نیک لوگوں کی صحبت بھی انسان کے دل کو نرم کرتی ہے۔ سامعین محترم، نیک لوگوں کی صحبت انسان کو کیسے اس کے دل کو نرم کرتی ہے؟ پہلے یہ بات سمجھیے کہ صحبت کہتے کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی کہ انسان تنہا زندگی نہیں گزارتا۔ انسان کو معاشرتی حیوان بھی کہا گیا کہ معاشرے کے اندر معاشرے کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے، تنہا نہیں زندگی گزارتا۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ارد گرد کا ماحول لینا چاہتا ہے، ارد گرد کے ماحول کو پسند کرتا ہے، تنہائی پسند نہیں کرے گا، اس کا کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہوگا، اس کی سنگت، اس کی بیٹھک، اس کی معیت ضرور ہوگی۔ خارج سے جو اس کو ماحول ملتا ہے، باہر سے جو اس کو ماحول ملتا ہے، ایک انسان کے اندر ہے اور ایک انسان کے باہر ہے۔ انسان کے ارد گرد جو انسان کو ماحول ملتا ہے، ایٹماسفیئر ملتا ہے، اسی کو ہی سنگت کہتے ہیں، اسی کو ہی صحبت کہتے ہیں۔ اب ہر انسان اپنے آپ پر غور کرے تو اس کی نگاہ اپنے اپنے یارانے کے اوپر جائے گی، اپنی اپنی دوستی کے اوپر جائے گی کہ انسان کے ارد گرد چاروں طرف جو ماحول ہے، جو دوست ہیں، احباب ہیں، وہی اس کی صحبت ہے۔ اس صحبت کے بغیر انسان کا رہنا ناممکن ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں اپنے دکھ بھی کرنا چاہتا ہے، کہیں کسی کو اپنے راز و نیاز بھی بتانا چاہتا ہے، کہیں نہ کہیں اپنے سکھ بھی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنا اس تعلق نبھانے کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی وہ ماحول بناتا ہے کہ میرے ارد گرد کوئی مجھے سنگت نصیب ہو جائے۔ خالق ارض و سما کو اس بات کی خبر تھی کہ انسان سنگت تلاش کرے گا، انسان دوستی تلاش کرے گا، تو معاشرے کے اندر انسان کو بہت سارے لوگ ملیں گے، بہت سارا یارانہ ملے گا، بہت سارے انسان ملیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرما دیا کہ اپنے ماحول کو بہتر کرنا چاہتے ہو، وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ سے ڈرنا اور اپنی دوستی رکھنا سچے لوگوں کے ساتھ۔ کہ معاشرے میں تمہیں بہت سارے لوگ ملیں گے، لیکن ان بہت سارے لوگوں کے اندر تم نے جو تعلق رکھنا ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے، وہ سچے لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ سنگت کی ہر ایک کو ضرورت پڑے گی، لیکن تم نے جو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، اور یہ ایمان والوں سے کہا کہ تم نے جو یہ اپنی ضرورت پوری کرنی ہے یہ نیک لوگوں کے ذریعے کرنا، اپنا بیک جوڑ، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا تعلق، اپنے راز و نیاز، اپنی خوشی غمی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنا۔ اللہ رب العزت نے بہتر سنگت کا حکم دیا کہ بہتر سنگت رکھنا۔ سامعین محترم، 4 چیزیں ہیں جس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان بہت زیادہ جب کھانا کھانے لگتا ہے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے، دل میں نور نہیں رہتا، تو انسان کا دل سختی میں آ جاتا ہے۔ دوسری چیز،
انسان جب بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے، بہت زیادہ بولتا ہے، تو انسان کا دل بہت زیادہ بولنے کے ساتھ مسلسل گفتگو کرنا، جگت بازی کرنا، مزاح کرنا، مسلسل بہت زیادہ کلام کرنا بندے کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ تیسری چیز، بہت زیادہ سونا، ایک مقدار سے زیادہ سونا، کثرت کے ساتھ سونا بھی بندے کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز، اپنی غلط بیٹھک رکھنا، غلط یاروں کے ساتھ بیٹھنا، غلط لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا، یہ جو غلط لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے یہ بھی بندے کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، سنگت تو تم نے رکھنی ہی ہے، سنگت تم نے رکھنی ہی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اچھی سنگت رکھنا، بری سنگت تمہارے دل کو سخت کر دے گی۔ تو دل سخت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں کرتا، انسان اپنے دل کے اندر خیر خواہی محسوس نہیں کرتا جب دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے سامعین محترم حکم یہ دیا گیا کہ سنگت تم نے رکھنی ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ سنگت رکھنا۔ پھر آپ یہ دیکھیے، ارشاد فرمایا کہ برے لوگوں سے بہتر یہ ہے کہ انسان تنہائی میں رہ لے، برے لوگوں سے بہتر یہ ہے کہ انسان تنہائی میں رہے، اور تنہائی میں رہنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ والوں کے قریب رہے۔ یا انسان تنہائی میں رہے، بری سنگت سے تو منع ہی منع ہے کہ یا تو انسان تنہائی میں رہے، برے لوگوں سے بہتر تنہائی ہے، اور تنہائی سے بہتر نیک لوگ ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، یا تو انسان کو یہ کچی عمر جو ہے، جس وقت جوانی چڑھتی ہے، اس وقت انسان اس کا خیال رکھنا اس کے لیے لازم ہے۔ بچے کو نہیں پتا اس بات کا کہ کیا غلط ہے اور کیا درست ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی سنگت کو دیکھے کہ کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، تو اس بات کے اوپر غور کریں۔ تو اسی لیے پہلی چیز کیا ہے، یا تو بندہ اس قدر مضبوط ہو گیا ہو، زندگی کا ایک حصہ گزر چکا ہو کہ وہ خود صحیح ہے تو برائی کو بھی بدل دے اور صحیح کر دے۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم برائی کو صحیح کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی سنگت بدل لے، اس لیے کہ برائی کے اندر طاقت زیادہ ہے، برائی جلدی اثر کرتی ہے۔ تو آپ دنیا دار کی بھی مثال دیکھیں گے تو سیب بڑے ہیں، 10 سیب ہیں تو 8 سیب بالکل درست بڑے ہیں، 2 خراب ہیں، وہ 2 8 کو خراب کر دیں گے۔ اسی طرح مثال انڈوں کی بھی دی جاتی ہے، اسی طرح دیگر چیزوں کی بھی مثال دی جاتی ہے۔ یا تو انسان اتنا پاورفل ہو جائے کہ وہ برائی کو ختم کرے، اگر وہ اتنا پاورفل نہیں ہے تو اجتناب کرے ایسی جگہ بیٹھنے سے جہاں اس کی اپنی سنگت خراب ہو جائے، جہاں اس کا اپنا ایمان خراب ہو جائے۔ تو پھر بہتر یہ ہے کہ انسان بری سنگت سے اپنے آپ کو بچا لے، بری صحبت سے اپنے آپ کو بچا لے تاکہ خود خراب نہ ہو۔ اور دوستو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بندے کا ایمان دیکھنا ہے تو اس کے دوستی کو دیکھو، اس کے یارانے کو دیکھو، جیسا کسی کا یارانہ ہوگا ویسا ہی اس کا ایمان ہوگا۔ اگر اٹھنا بیٹھنا نمازیوں کے ساتھ ہوگا، لوگ کہیں گے کہ نمازی ہے، اٹھنا بیٹھنا شرابیوں کے ساتھ ہوگا، لوگ کہیں گے کہ شرابی ہے، اٹھنا بیٹھنا جوے بازوں کے ساتھ ہوگا، لوگ کہیں گے کہ جوا کھیلتا ہے اگرچہ نہ کھیلتا ہو۔ حضور نے فرمایا کہ بندے کا ایمان اس کے دوست کے اوپر ہے، جیسے دوست بنائے گا ویسے ہی دیکھا جائے گا کہ اس کا ایمان کیسا ہے، اس کو کیسا پکارا جائے گا۔ مسجد میں بندہ نہ آئے، مسجد میں بندہ نماز کے لیے نہیں آتا لیکن ویسے مسجد میں آتا ہے، آیا بیٹھا چلا گیا، آیا بیٹھا پھر چلا گیا۔ حضور نے فرمایا جس کو دیکھو کہ مسجد میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، ایسے بندے کی ایمان کی گواہی دے دو۔
صرف یہ دیکھو کہ مسجد میں آ رہا ہے، مسجد سے جا رہا ہے، جس کو یہ دیکھ رہے ہو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ مسجد میں آ رہا ہے اور جا رہا ہے، کہ تعلق کے اوپر ہی بندے کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بندہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے۔ اور سامعین محترم پھر بات کہی کہ جہاں بری صحبت، جہاں برا ارادہ رکھنا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم تنہائی کے اندر چلے جاؤ، تنہائی میں چلے جاؤ، تنہائی بہتر ہے بری دوستی سے۔ اور دوستوں پھر تنہائی سے بھی بہتر ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی سنگت کے اندر بیٹھ جاؤ۔ اور اسی کا اللہ نے حکم دیا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ نیکوں کے پاس بیٹھا کرو، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو۔ تمہاری سنگت کی کبھی تم نے پوری کرنی ہے تو نیکوں کے پاس بیٹھو۔ سامعین محترم نیک لوگوں کی زندگی کا ان کے پاس کچھ نہ کرو۔ وہ تسبیح کرتے ہیں، تم تسبیح نہ کرو۔ وہ لوگ اپنے معمولات حیات میں زندگی گزارتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پشت پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، حفظ الایمان پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تم نہ پڑھو۔ لیکن ان کے قریب ایک لمحہ بیٹھ جاؤ، ایک گھڑی ان کے پاس بیٹھ جاؤ۔ سامعین محترم فرمایا کہ وہ ایک گھڑی تم ان کے پاس بیٹھو گے۔ شیخ سعدی شرازی نے کیا خوب جملہ بولا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں ایک لمحہ بھی میسر آ گیا تو بہتر آج 100 سالہ طاعت بیریا، کہ وہ عبادت جو بندہ خالی ستن عبادت سمجھ کے کرتا ہے اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں ایک لمحہ انسان کو بیٹھنا نصیب ہو جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ بات یوں ہی نہیں ہے بلکہ یہ بات حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق رکھتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کے اوپر، جو اس کا بندہ ہے، جو اس کا ولی ہے، جو اس کا یار ہے، جس کو وہ اپنا کہتا ہے، اس کو تو سارے اپنا کہتے ہیں، میں بھی اس کو کہتا ہوں وہ میرا ہے، آپ بھی کہتے ہیں وہ میرا ہے۔ اصل بندہ تو وہ ہے جس کو وہ کہے کہ یہ میرا ہے، جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، اس کے اوپر اللہ ایک دن میں 70 بار رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، اس جس کو اپنا کہتا ہے، اس کو ایک دن میں 70 بار رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ان کے قریب بیٹھا کرو، جب وہ اپنے بندے کی طرف 70 بار ایک دن میں رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو کوئی ایک نظر بھی تمہارے پہ بھی پڑ گئی تو پھر وہ شعر پورا ہو جائے گا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر آج 100 سالہ طاعت بیریا۔ 100 سال کی عبادت سے بندے کا رتبہ بڑھ جاتا ہے کہ اگر خدا کی رحمت کا ایک نظر خدا کی رحمت کے حصے کی میسر آ جائے تو آپ اس کی مثال دیکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک مثال ہے اس کی، کیا خوبصورت مثال ہے۔ اصحاب کہف کے کتے نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ایک دو جمعے پہلے گفتگو آئی تھی اصحاب کہف کی۔ اصحاب کہف کے کتے نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کتے نے کیا عبادت کرنی تھی؟ اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے، فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کو عبادت کے لیے بنایا، میں نے جنوں کو عبادت کے لیے بنایا۔ اب کتے نے کیا عبادت کرنی تھی؟ صرف کتے نے کیا کیا کہ وہ اللہ والے چلے تھے تو کتا اس کے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، ان کی دہلیز پہ بیٹھا رہا، ان کی مجلس کے اندر بیٹھا رہا۔ خدا نے کتے کا بھی ذکر کیا، کتے کے بیٹھنے کا بھی ذکر کیا، اور کوئی کتا جو ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اگر کوئی کتا جائے گا تو صرف اصحاب کہف کا کتا جنت کے اندر جائے گا۔ ایک لمحہ سامعین محترم، اب اس کتے نے کوئی عبادت تو نہیں کی تھی، اس نے کیا کیا تھا کہ اس کو یہ میسر آ گیا کہ وہ جنت کے اندر جائے گا جنتیوں کے ساتھ۔ صرف ایک لمحہ، ایک لمحے کی بات ہے، نہ جانے ایک لمحہ انسان بیٹھے اللہ والے کی بارگاہ میں تو خدا کی رحمت برستی ہے۔ جو 300 اور 350 سال بیٹھا رہا اللہ والوں کی دہلیز پہ، اس کے اوپر کس قدر رحمتوں کا نزول ہوا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ ہمیشہ تمہیں سنگت کی ضرورت پڑے گی، تمہیں یارانے کی ضرورت پڑے گی اپنے دنیا کے اندر، میل جول کے اندر،
تمہیں ضرورت پڑے گی دوستی کی تو خیال رکھنا، جب تمہیں ضرورت پڑے جلانے کی تو اچھے لوگوں کو یار بنانا، اچھی سنگت کا انتخاب کرنا، جیسی سنگت کا انتخاب کرو گے ویسی گواہی دی جائے گی۔ سامنے محترم، کس کو ضرورت نہیں ہے؟ کوئی ہوٹل پہ بیٹھ کے اپنی یہ کمی پوری کرتا ہے، کوئی تاش کے اڈے پہ بیٹھ کے یہ کمی پوری کرتا ہے، کوئی حمام کی دکان پہ بیٹھ کے کمی پوری کرتا ہے، کوئی بازار کے پھٹے پہ بیٹھ کے اپنی کمی پوری کرتا ہے۔ لیکن کتنے خوشبخت لوگ ہیں جو اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھ کے اپنی یہ کمی پوری کرتے ہیں۔ وہ انتخاب کرتے ہیں دوستی کا، انتخاب کرتے ہیں اللہ والوں کا، بیٹھنے کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے ہیں تو اللہ والوں کی مجلس کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ کس قدر انسان کے لیے یہ خوشبختی ہے۔ اور دوستو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیکوں کی سنگت، نیک لوگوں کی سنگت یہ میسر رہے تو اس کے ذریعے اپنی ضرورت کو پورا کرنا۔ نہ جانے کس وقت یہ نیک لوگوں کی سنگت ہے کہ کس وقت خالق کائنات کے اس کی رحمت برسے، بندے کا دل نرم ہو جائے، بندے کے دل کی کلی کھل جائے۔ جیسے ہی بندے کی دل کی کلی کھلے گی سامعین محترم، تو اسے بھی خدا کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ ایک چراغ جل رہا ہے، اس چراغ سے دوسرا چراغ جلانا ہے، وہ چراغ اپنی جگہ پہ جل رہا ہے، دوسرا چراغ جب جلے گا تب جلے گا جب وہ چراغ کو چراغ کے قریب کریں گے تو دوسرا بھی جل اٹھے گا۔ تو وہ قریب جیسے ہی قریب ہوگا تو دوسرا بھی جل اٹھے گا۔ سامعین محترم، بس یہی اللہ والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، چلے کاٹے، جنہوں نے اپنی ایڑیاں رگڑی، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر اپنی محبت کی شمع کو روشن کر دیا۔ اب جب ہم اپنے دل کی دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا چراغ لے کر ان کے چراغ کے قریب کرنا ہے۔ جب ہم ان کے چراغ کے قریب کریں گے تو ہمارا دل بھی روشن ہو جائے گا، ہمارا دل بھی خدا کی محبت کو تسلیم کرے گا۔ اور سامعین محترم، یہ یوں ہی نہیں ہے بات، آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے سنیے۔ جس کو میسر آ جائے، جس کو میسر آ جائے، قرآن علامہ اقبال نے کہا تھا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ کہ کوئی اللہ والا ملے تو صحیح، کوئی اللہ والے کی نگاہ ملے تو صحیح۔ یہ 50 لاکھ سال کا عرصہ ہے۔ تفسیر بزری کے اندر بھی لکھا، حضرت ضیاء القرآن کے اندر بھی لکھا کہ بندے کے اور مولا کے درمیان بڑا لمبا فاصلہ ہے، بندے کے اور مولا کے درمیان لامتناہی فاصلہ ہے، بہت لمبا فاصلہ ہے، غیر متناہی فاصلہ ہے۔ اتنا فاصلہ ہے مولا کے اور بندے کے درمیان کہ 50,000 سال سے زیادہ عرصہ لگ جاتا ہے۔ اور ہماری عمر کتنی ہے؟ ہماری کوئی جیتا ہے 50 سال اور کوئی جیتا ہے 100 سال۔ 50,000 سال کا سفر ہے بندے کا اپنے مولا تک جانے کے لیے۔ لوگوں کس کو یہ میسر ہے؟ لیکن فرمایا کہ یہ یاد رکھو، علامہ پانی پتی نے لکھا، قلب کا اصل مقام عرش پہ ہے، عبادت اور ریاضت سے پہنچنا چاہے تو 50,000 سال لگتا ہے، لیکن کوئی کامل میسر آ جائے تو ایک نگاہ ڈالتا ہے اور بندے کے 50,000 سال کا فاصلہ طے کرا دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اس کی مثال دیکھیں آپ کہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے جن کا نام ابو بکر تھا۔ حضرت ابو بکر کی عمر کتنی تھی؟ حضرت ابو بکر کی عمر صرف 63 برس تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی عمر 63 برس تھی۔ سیدنا عثمان غنی کی عمر 63 برس تھی۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کی عمر 63 برس تھی۔ سب کی عمر 63 برس تھی، اور فاصلہ کتنا ہے؟ 50,000 سال کا۔ لیکن لوگوں کس کی بارگاہ میں؟ کملی والے کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے، حضور کی ایک نگاہ پڑی، ابو بکر صدیق اکبر بن گئے۔ حضور کی ایک نگاہ پڑی، عمر فاروق اعظم بن گئے۔ حضور کی ایک نگاہ پڑی، عثمان ذو النورین بن گئے۔ حضور کی ایک نگاہ پڑی اور سیدنا مولا علی شیر خدا بن گئے۔ ایک نگاہ میسر آ جائے تو سامعین محترم کے فاصلہ طے ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو جو ان کے قریب
قریب ہوتا چلا گیا، جو جو ان کے قریب ہوتا چلا گیا، لوگوں یہ فیض کا سلسلہ جو کا تو جاری رہا. اسی لیے حضور نے فرما دیا تھا اس وقت کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اس ایک جملے کے اندر سارا کچھ چھپا دیا کہ یہ چراغ کہ چشمہ فیض میں نے جاری کر دیا. جو جو قریب ہوتا جائے گا، جیسے جیسے اپنا چراغ لاتا جائے گا، لوگوں اس کا دیوا بلتا چلا جائے گا، محبتوں کی شمع اس کی روشن ہوتی چلی جائے گی جیسے جیسے آتا جائے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک عرصے تک عبادت، ریاضت، دیگر معاملات، لیکن جس وقت حضرت شعیب کی صحبت میسر آئی، حضرت شعیب کی صحبت میسر آتی ہے، اہل خانہ کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں. ایک لمحہ لگا، ٹھنڈی رات تھی، زوجہ ساتھ تھی، کہنے لگے، آپ فرمانے لگے کہ تم یہاں رکو، میں دیکھ کے آتا ہوں کہ کہیں سے کوئی مجھے روشنی مل جائے. تو دیکھا ایک روشنی تھی درخت کے اوپر، وہ نور جل رہا تھا. قریب ہوئے تو سمجھا کہ شاید کوئی نور ہے، آگ ہے. تو آواز آئی کہ موسیٰ کوئی اور نہیں ہے جس کو تو دیکھ رہا ہے، یہ تیرا رب ہے. میں گفتگو کر رہا ہوں، میں تیرا رب گفتگو کر رہا ہوں. انی انا ربک، موسیٰ میں تیرا رب ہوں. فاخلع علیک، اپنے جوتے اتار دے. انک بالوادی المقدس، تو مقدس وادی کے اندر ہے. اس وقت ایک لمحہ میسر آیا. اسی لیے علامہ نے یہ نقشہ کھینچا، اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. ایک لمحے کے اندر فاصلہ طے کروا دیا. اس کے اوپر قرآن کریم کی اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن سامعین محترم کہنے کا مقصد یہ ہے، کہیں انسان نے بیٹھتا ہے، کسی اللہ والے کی نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو یہ فاصلہ طے ہو جائے گا. جو خدا کا قرب اسے نصیب ہے وہی نصیب تمہیں بھی ہوگا. جن راہوں کا راہی وہ ہے، ان راہوں کا تمہیں بھی راہی بنا دے گا. اس کے اوپر کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ایک مثال آپ نے سن رکھی ہے. فرمایا کہ حضرت شاہ شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونیا شہر کا بادشاہ ہے. کونیا شہر کا بادشاہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ عالم تھے، آپ وقت کے عالم تھے. بیٹھ کے لوگوں کو پڑھا رہے تھے، طلبہ پڑھ رہے تھے. سامعین محترم یہ یاد رکھیے گا، امام مالک کا قول ہے کہ جس نے علم پڑھا لیکن دل کی دنیا آباد نہ کی فاسق ہو جائے گا. جس نے دل کی دنیا تو آباد کی لیکن علم ظاہر نہ پڑھا گمراہ ہو جائے گا. جس نے علم بھی پڑھا اور دل کو بھی روشن کیا، ایسا شخص کامیاب ہو جائے گا. حضرت امام جلال الدین رومی، مولانا جلال الدین رومی تشریف فرما ہے، پڑھا رہے ہیں، تالاب کے کنارے کے اوپر بیٹھے ہیں، طلباء کو پڑھا رہے ہیں. فقیر آدمی آتا ہے. سامعین محترم کو جب وہ رب چاہے بندے کا فیصلہ طے کروانا تو وہ یوں طے کروا دیتا ہے. چلتا پھرتا رب کا بندہ شاہ شمس تبریز آتا ہے، آ کر کہتا ہے کتابیں اٹھائیں. کتابیں اٹھا کے کہا مولانا یہ چیز یہ کیا ہے، یہ کتابیں ہیں، یہ کیا ہے؟ تو مولانا نے دیکھا کہ سر سے لے کے پاؤں تک فقیر آدمی ہے، دیوانہ آدمی ہے. مولانا نے کہا کہ تو نبی دانم، تو نہیں اس سے واقف، یہ تیرے متعلقہ کام نہیں ہے، یہ کتابیں ہم لوگوں کا کام ہے، ہم پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں، یہ تیرے متعلقہ کام نہیں ہے، تو نبی دانم. شاہ شمس تبریز نے کہا کہ اچھا اگر یہ یہی بات ہے کہ یہ میرے متعلقہ نہیں ہے تو پھر یہ تیرے بھی متعلقہ نہیں ہے. ساری کتابیں اٹھائیں اور اٹھا کے تالاب کے اندر گرا دی. اب جب تالاب کے اندر مولانا نے اپنی ساری زندگی کی محنت ضائع ہوتی دیکھی تو وہ پانی کے اوپر سیاہی تیرنے لگی، ساری محنت ضائع ہو گئی. مولانا غصے کے اندر آ گئے اور کہنے لگے ارے یہ چیز یہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، کس بات کی فکر ہے؟ اس نے ہاتھ ڈالا. شاہ شمس تبریز نے ہاتھ ڈالا. جب دیکھا کہ مولانا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا اور مولانا جلال الدین رومی غصے میں ہے تو اس نے دیکھا شاہ شمس تبریز نے نکالی کتابیں نکالی تو یوں تھی جیسے پانی سے نکلی ہی نہیں، یوں تھی جیسے اس کے اوپر مٹی پڑی ہے. جھاڑتے گئے اور مولانا کی آنکھوں کے سامنے رکھتے گئے، پھٹی کے اوپر رکھتے گئے، ساری کتابیں جوڑ دی.
مولانا دیکھ کے حیران رہ گئے. اب تک مولانا نے علم ظاہر پڑھا تھا، اب باطن کا پردہ ہٹا تو مولانا کہنے لگے شمس تبریز یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، شاہ شمس تبریز کہنے لگے اب میں تجھے کہتا ہوں کہ تو نمی دانم، کہ تو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، پہلے تو نے کہا تھا اب میں کہتا ہوں. پھر دنیا نے دیکھا شمس تبریز آگے آگے ہوتے تھے، جلال الدین رومی ننگے پاؤں پیچھے پیچھے ہوا کرتے تھے. اس لیے کہا اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اور مولانا نے بھی اسی جملے کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ جب تک مولوی کو کوئی شمس تبریز نہ ملے مولوی ہی رہتا ہے. جس وقت کسی مولوی کو شمس تبریز مل جائے مولوی بھی پھر صحیح معنوں میں مولوی بن جاتا ہے. پھر اس کی ظاہر بھی اس کی باطن بھی دونوں آنکھیں روشن ہو جاتی ہے کہ جب تک وہ کسی شاہ شمس تبریز کا غلام نہیں ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر بہت سارے سکالر ہیں، اتنا علم ہے کہ اندازہ نہیں ہے. ٹک ٹاک کے اوپر بہت سارے سکالر ہیں، اندازہ نہیں ہے، لیکن تربیت کتنوں کی ہے. سامعین محترم فتنے ہی بڑے ہیں، فتنے کم تو نہیں ہو رہے. اس کی وجہ ہی یہ ہے جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہیں ان کی آنکھیں تو روشن ہیں، دل نہیں روشن. لوگوں اسی وقت اصلاح ہوتی ہے جب منبر کے اوپر بیٹھنے والا آدمی اس کی آنکھ بھی روشن ہو، اس کا دل بھی روشن ہو، پھر ہی وہ سامنے بیٹھنے والوں کی دنیا کو تبدیل کر سکے گا. یہی وجہ تھی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن علم پڑھتے رہتے تھے، علم پڑھاتے رہتے تھے. شام ہوتی تھی تو بہلول دانا کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. اتنا بڑا عالم جسے امام شافعی کہتے ہیں، امام شافعی سارا دن پڑھتے اور پڑھاتے رہتے. شام ہوتی تو حضرت شیبان رائی کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جاتے. حضرت امام احمد بن حنبل سارا دن علم ظاہر پڑھتے اور پڑھاتے رہتے. شام ہوتی حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جاتے. لوگوں نے پوچھا امام اعظم سے، لوگوں نے پوچھا امام شافعی سے، لوگوں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے، ہم آپ سے شریعت پڑھنے آتے ہیں، آپ بشر حافی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ہاں تم لوگ مجھ سے شریعت پڑھنے آتے ہو کیونکہ میں شریعت زیادہ جانتا ہوں، لیکن میں خود بشر حافی کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ شریعت والے کو بشر حافی زیادہ جانتا ہے، بشر حافی زیادہ جانتا ہے، بہلول دانا زیادہ جانتا ہے، شابان رائی زیادہ جانتا ہے. میں اس لیے وہاں جا کے بیٹھتا ہوں کہ سارا دن پڑھا کے یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا کا قرب نصیب ہے. ان کے پاس جا کے پھر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی یار دی گل سنا سانو کہ علم وچ نہ پھنسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو کہ یار کی بات سننے کے لیے پھر ان کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور قریب کی مثال دیکھیں، حضرت ضیاء الامت امام اعظم ابو حنیفہ نے علم ظاہر پڑھا کوفے کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے، لیکن شریعت والے کی خبر لی بہلول دانا کی بارگاہ میں بیٹھ کے. علم حضرت امام شافعی نے علم ظاہر پڑھا مصر کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے، لیکن اندر کی بات جاننے کے لیے حضرت امام شیبان رائی کی بارگاہ میں جا کے بیٹھے. امام احمد بن حنبل بغداد میں پڑھتے پڑھاتے رہے، لیکن علم باطن لینے کے لیے بشر حافی کی بارگاہ میں جا کے بیٹھے. اور لوگوں قریب کی بات کرو، حضرت ضیاء الامت علم ظاہر لینے کے لیے مصر کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہے اور علم باطن کی خیرات لینے کے لیے حضور پیر سیال لجپال کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے رہے. علم ظاہر اور علم باطن جہاں ملتا ہے لوگوں وہیں پر ہی کامیابیاں میسر آتی ہے. اور یہ بارگاہ یہ کہاں سے ملتا ہے؟ علم نافع تب ہو جاتا ہے جس وقت کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کے بیٹھے، کسی کی بات کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھے، پھر چراغ سے چراغ جلتا ہے، پھر دل روشن ہوتا ہے، پھر تربیت کے مراحل آتے ہیں، پھر دل نرم ہو جاتا ہے، پھر ایمان کی حلاوت میسر
میسر آ جاتی ہے، پھر ایک لمحہ لگتا ہے، ایک لمحہ لگتا ہے، صحبت سال درا سال کنت، صحبت تال درا تال کنت۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث پاک، حضور نے فرمایا جیسے لوگوں میں بیٹھو گے رنگ چڑھے گا، عطار کے پاس جاؤ کچھ نہ خریدو لیکن پاس رہو خوشبو ضرور آئے گی۔ دوستو اسی طرح کسی لوہار کے پاس چلے جاؤ، لوہار کے پاس بیٹھے رہو، کوئی کام نہ کرو لیکن چنگاری ضرور گرے گی، بدبو ضرور گرے گی۔ اس لیے جیسے جرانے میں بیٹھو گے ویسے جرانے کا اثر دکھائی دے گا۔ بڑوں میں بیٹھو گے لوگ برا کہیں گے، اچھوں میں بیٹھو گے لوگ اچھا کہیں گے، اور لوگوں اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھو گے سر تا پاؤں تک تمہیں اللہ والوں کا رنگ چڑھے گا، تمہیں اپنے دل میں خدا کا قرب میسر آئے گا۔ نہ جانے کون سا لمحہ ہوگا جب وہ 70 بار نگاہ ڈالتا ہے، کون سی نگاہ ڈالے اور تمہارا بھی تمہیں بھی وہی قرب نصیب کر دے۔ سامنے ڈاکٹر میں نے اپنے والد گرامی قبلہ سے ایک بار نہیں ایک سے زیادہ بار یہ بات سنی کہ لٹھے کا سوٹ ہوتا تھا، پھسا ہوتا تھا، پھسا آگے سے سلام کرتا ہوتا، لمبی چوڑی پگ ہوتی۔ سامنے محترم وہ ایک شخص آیا، آ کے حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضور شیخ الاسلام المسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اکٹھے سیال شریف کے اندر بیٹھ کر ایک ہی پلیٹ میں چاول کھا رہے تھے، ایک ہی پلیٹ میں چاول کھاتے ہیں۔ وہ شخص جس کا سوٹ لٹھے کا کاٹن مایا لگی ہے، پگ اونچی ہے، سامنے محترم پھسا آگے سے سلام کر رہا ہے، ٹھاٹ بات دیکھنے والا ہے، ظاہر بڑا سجا ہے، آ کے کہتا ہے کہ پیڑا من عشق دا عطا کر۔ سامنے محترم آپ جس پلیٹ سے چاول کھا رہے تھے اسی پلیٹ سے ایک دانہ اٹھایا، دانہ اٹھا کے اس کے منہ کے اندر رکھ دیا۔ وہ ایک دانہ اس کے منہ میں جانے کی دیر تھی، نہ پھر وہ اونچی پگ رہی، نہ پھر وہ لٹھے کا سوٹ رہا، نہ پھر وہ سلام کرنے کا نہ پھسا رہا۔ پھر لوگوں نے دیکھا اپنا ظاہر اس کا حال نہیں، اور سیال شریف کی گلیوں میں وہ صدائیں دیتا پھرتا تھا کہ عید آسی قدم، کہ عید کب آئے گی، عید آسی قدم، عید کب آئے گی۔ لوگ کہتے رمضان آئے گا تو عید آئے گی، ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوگا تو عید آئے گی، لیکن اس کی کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے، اس کو کون سی چنگاری لگائی۔ لوگوں جس نے چنگاری لگائی وہی سمجھتا تھا کہ یہ پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام سامنے آتے، آپ پوچھتے پیڑا عید آسی قدم، عید کب آئے گی؟ حضرت شیخ الاسلام کہتے یار ملسی جگہ، جب یار ملے گا وہی لمحے ہماری عید کے لمحے ہوں گے، وہی رات جس رات یار ملے گا وہی لمحے لیلۃ القدر کی گھڑیاں ہوں گی۔ رب نے کہا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک تمہیں سنگت چاہیے، تمہیں سنگت کی ضرورت پڑے گی، کہیں ہوٹلوں میں بیٹھ کے اپنی سنگت کی کمی پوری کرو گے، کہیں تاش کے اڈوں پہ بیٹھ کے کرو گے، کہیں حمام کی دکان پہ بیٹھ کے، کہیں پھٹوں پہ بیٹھ کے بازار کے، کہیں گلیوں میں اور تھلیوں پہ بیٹھ کے اپنی دوستی کی کمی پوری کرو گے، لیکن بہترین یاری ہے کونوا مع الصادقین، برے لوگوں سے بہتر تنہائی ہے، اور تنہائی سے بہتر اللہ والوں کی بارگاہ ہے۔ نیک لوگوں کے قریب بیٹھو، اور لوگوں نیک لوگوں کے قریب بیٹھے، نیک لوگوں کا رنگ چڑھتا ہے۔ کیسے چڑھتا ہے یہیں پہ گفتگو ختم کرتا ہوں، اگلے جمعے یہیں سے شروع کروں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق